سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام کینیڈا کے شہر وینکوور میں خالصتان کے قیام کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد۔ خالصتان کے قیام کے لیے ریفرینڈم کے نئے مرحلے کے تحت وینکوور میں 18 جون کو قتل کیے جانے والے خالصتان چیپٹر کے سربراہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے مقام گرو نانک سکھ گرودوارہ میں انعقاد کیا گیا۔ ریفرینڈم کے موقع پر پرامن ماحول میں ووٹنگ کا آغاز ہوا۔ پولنگ کا آغاز ہردیپ سنگھ نجر کی والدہ اور والد نے ووٹ ڈال کر کیا۔ سکھ فار جسٹس کی قیادت کے مطابق خالصتان چیپٹر کے سربراہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت ملوث ہے۔ اس موقع پر ووٹنگ سینٹر کی فضا خالصتان لے کر رہیں گے اور دلی بنے گا خالصتان کے نعروں سے گونجتی رہی۔ یاد رہے ووٹنگ کا وقت شروع ہونے سے قبل ہی ووٹ ڈالنے کے لیے طویل قطاریں لگ گئی تھیں۔ ہزاروں سکھ خواتین اور بوڑھے افراد نے ووٹ ڈالنے کے لیے شرکت کی۔ ووٹ ڈالنے والے سکھ کمیونٹی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کچھ بھی کر لے، سکھوں کی تحریک کو نہیں روک سکتا۔ نریندر مودی مسلمانوں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں کا دشمن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت سے جنگ نہیں بلکہ جمہوری عمل کے ذریعے آزادی لینا چاہتے ہیں۔ بھارت سکھ کمیونٹی کو خالصتان کی آزادی کے حصول سے کبھی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا حکومت نے بھارتی مطالبے کے باوجود ریفرینڈم کی اجازت دے کر حق کا ساتھ دیا ہے۔ وینکوور ریفرینڈم سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے کونسل آف خالصتان کے صدر ڈاکٹر بخشیش سنگھ سدھو کا کہنا تھا کہ ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت ملوث ہے۔ یہ ریفرینڈم اسی جگہ پر ہو رہا ہے جہاں بھارت کے ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کروایا گیا تھا۔ ڈاکٹر بخشیش سنگھ سدھو نے کہا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ بھارت کینیڈا کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ ہم بھارت کے بھیانک چہرے کو دنیا کے سامنے لانے پر جسٹن ٹروڈو کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نریندر مودی مسلمانوں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں کا دشمن ہے۔ خالصتان ریفرینڈم میں 1 ملین سے زائد سکھ دنیا بھر سے ووٹ ڈال چکے ہیں۔ بھارت کچھ بھی کر لے، سکھوں کی تحریک کو نہیں روک سکتا۔ اس موقع پر سکھ فار جسٹس کا کہنا تھا کہ وینکوور میں ہونے والے ریفرینڈم میں سکھوں کی ریکارڈ تعداد نے شرکت کی۔ ریفرینڈم کے حوالے سے سکھوں کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ ریفرینڈم میں ہزاروں سکھوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ واضح رہے کہ کینیڈا میں تقریباً 7.5 لاکھ سے زائد سکھ آباد ہیں۔ یہ تعداد بھارت کے بعد کسی بھی ملک میں رہنے والے سکھوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ خالصتان کے حامیوں کے مطابق کینیڈا میں سکھوں کی تعداد 10 لاکھ سے بھی زائد ہے۔ خالصتان کے قیام کے لیے دنیا بھر میں سکھوں کی رائے جاننے کے لیے ریفرینڈم کا آغاز 2021 میں لندن سے ہوا تھا۔ لندن میں اکتوبر 2021 میں ہونے والے پہلے ریفرینڈم میں 30,000 سے زائد سکھوں نے شرکت کر کے ووٹ ڈالا تھا۔ سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام برطانیہ کے 5 شہروں کے علاوہ پیرس، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے 3 شہروں سمیت اب تک دنیا کے 2 درجن سے زائد شہروں میں ریفرینڈم کا انعقاد ہو چکا ہے۔ ریفرینڈم کے ذریعے سکھ بھارت سے آزادی حاصل کر کے اپنا علیحدہ وطن خالصتان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے لاء گریجویٹ اور امریکہ میں بطور اٹارنی پریکٹس کرنے والے گرپتون سنگھ پنو 2007 میں بننے والے سکھ فار جسٹس کی قیادت کر رہے ہیں۔ خالصتان کے قیام کی بنیاد 1984 میں بھارت نے سکھوں کے مذہبی مقام گولڈن ٹیمپل پر حملہ کر کے رکھ دی تھی۔ بھارتی مظالم سے بچنے کے لیے سکھوں کی بڑی تعداد برطانیہ، کینیڈا، اٹلی اور امریکہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ مودی حکومت میں بھی بھارت میں سکھوں کی نسل کشی اور ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ سکھ فار جسٹس جیسی تنظیمیں بھارتی مظالم کے خلاف دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی آواز بلند کرتی رہتی ہیں۔ خالصتان ریفرینڈم کے منصفانہ انعقاد کے لیے پنجاب ریفرینڈم کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جمہوری اقدار کے مطابق بھارت کو سکھ ریفرینڈم کے نتائج کو تسلیم کرنا ہوگا تاکہ سرکاری ریفرینڈم کی راہ ہموار ہو سکے۔ بھارتی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی اقلیتوں کے حقوق تسلیم کرنے اور انہیں حق خود ارادیت دینے سے مسلسل انکاری ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔